تمام چیزیں اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ بیماری ہو، صحت ہو، دنیا ہو، آفت ہو، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور پیدا شدہ چیز پیدا کرنے والے کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتے۔ اور دوسری بات کہ جو بیماری چلی ہے، افواہ چلی ہے، اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے احتیاط مکمل طور پر کرے، لیکن احتیاط کے ساتھ خوف نہ ہو۔ احتیاط ایمان کے متنافی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ خوف آ جائے، وہ خوف ایمان کے متنافی ہے۔ ہم کہاں احتیاط نہیں کرتے؟ اگر ہم کہیں کہ احتیاط نہیں کرتے یہ اللہ کی طرف سے، تو ہم روزانہ احتیاط کرتے ہیں۔ آپ گاڑی لے کر سڑک پہ نکلتے ہیں، آپ احتیاط نہیں کرتے؟ آپ آگ کو دیکھ کر اس سے خود کو محفوظ نہیں کرتے؟ کیا وہ احتیاط نہیں ہے؟ آپ بجلی کے اندر کرنٹ چل رہا ہے، اس کے اندر انگلیاں دے دیتے ہیں، وہاں احتیاط کرتے ہیں کہ جی یہ اس کے اندر کرنٹ ہے، میری جان لے لے گا، وہاں احتیاط کرتے ہیں۔ اونچائی سے خود کو محفوظ کرتے ہیں، گر جاؤں گا تو مر جاؤں گا، وہاں احتیاط ہے۔ آگ سے احتیاط کرتے ہیں، پانی میں ڈوبنے سے احتیاط کرتے ہیں، موٹر سائیکل پہ احتیاط کرتے ہیں، بجلی کو ہاتھ نہیں لگاتے، احتیاط کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں یقین ہے کہ یہ جان لے لے گا، یہ بجلی، یہ کرنٹ میری جان لے لے گا، وہاں احتیاط ہے۔ یا تو ہونا کہ ہم کہیں اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، ہاتھ میں پکڑ لو، جو ہوگا دیکھی جائے گی، اللہ کی مرضی کے خلاف یہ کچھ نہیں کر سکتی، وہاں ہم احتیاط کرتے ہیں۔ کیوں؟ تدبیر ہے۔ تو یاد رکھو احتیاط ہر جگہ لازم ہے۔ احتیاط تقدیر کے خلاف نہیں ہے، تدبیر تقدیر کا عین حصہ ہے، تدبیر تقدیر کا عین حصہ ہے، کبھی بھی تدبیر تقدیر کے خلاف نہیں ہوا کرتی۔ احتیاط مکمل طور پر کریں، لیکن احتیاط کے ساتھ خوف نہ ہو، ایسا خوف کہ جسم کے اوپر اور ذہن کے اوپر ہم سوار کر لیں کہ یہ بیماری آ گئی ہے، اب میری جان جائے گی، یہ بیماری مجھے مار دے گی، یہ بیماری میری جان لے لے گی۔ احتیاط مکمل طور پر کریں، سخت ترین احتیاط کریں، لیکن خوف دل کے اندر نکال دیں کہ بیماری نے اگر مجھے مارنا بھی ہوا تو اللہ کی مرضی سے مارے گی، جب تک میرے اللہ کا حکم نہیں ہوگا یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایمان یہ رکھیں، خوف نہ ہو دل کے اندر۔ اگر ہم خوف پیدا کریں گے تو وہ خوف ہمیں دو نقصان دے گا، ایمان کو بھی نقصان دے گا، جسم کو بھی نقصان دے گا۔ بسا اوقات انسان کے جسم پر بیماری اتنا اثر نہیں کرتی جتنا انسان اس پر وہم لے لیتا ہے، اور وہ وہم انسان کو اس قدر زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے مشاہدہ ہوا ہوگا، ہم میں بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، سالوں سے مریض ہوتے ہیں، کئیوں کو کینسر ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس سی ہوتا ہے، 2-3 سال سے ہوتا ہے، ٹھیک تندرست ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ تشخیص کرواتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے مجھے کینسر ہے، اگلے ہفتے وہ آپ کو بستر پہ ملتے ہیں، اگلے ہفتے وہ آپ کو چارپائی پہ ملتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بیماری تو پہلے بھی اس کے اندر تھی، اب اس کو کیا ایسا ہو گیا کہ وہ بستر پہ پہنچ گیا؟ کیوں؟ پہلے اس کے ذہن کے اندر خوف نہیں تھا، اس کو ڈر نہیں تھا۔ اب جب اس کو معلوم پڑ گیا کہ کینسر جان لیوا ہے، اس نے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی کہ مجھے یہ بیماری ہے، یہ میری جان لے لے گی، اور اس خوف نے اس پر اتنا اثر کیا کہ اس کو بستر تک پہنچا۔ اگر بیماری آ گئی تو اللہ کا حکم سمجھے، خوف نہ ہو کہ اللہ نے بھیجی ہے، اللہ دور کر دے گا۔ اگر ہم کسی مریض سے ملے تو اس کو دلاسا دیں، اس کو تسلی دے کہ وہاں پر اتنے لوگ اس سے ٹھیک ہو گئے ہیں، معمولی سا بخار ہے، اللہ اس سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو بجائے ڈرائیں کہ فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، اس نے پتہ نہیں بیماری سے مرنا ہے کہ نہیں مرنا، وہ خوف سے ہی مر جائے گا۔ تو اس لیے احتیاط مکمل طور پر کریں۔ احتیاط ایمان کا حصہ ہے، تقدیر تدبیر کا حصہ ہے، اور خوف دل کے اندر سے نکال دیں کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ نہ تو کسی انسان کو کوئی مرض لگتا ہے، اور نہ کوئی مرض اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے جان لیوا ہے۔ تمام چیزیں اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ بیماری ہو، صحت ہو، دنیا ہو، آفت ہو، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور پیدا شدہ چیز پیدا کرنے والے کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتی۔